लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जिम्मेदारियां। अरे रे मेरा लाडला, बस रो मत। दादी अभी दूध की बोतल लेकर आती है। सुषमा जी की पुकार रसोई की चार दीवारी से टकराकर पूरे घर में गूंज रही थी। उनके हाथ में दूध की बोतल थी जिसमें वो हल्का गर्म दूध डाल रही थी, और सामने हॉल के फर्श पर बैठा उनका 1 साल का पोता आयुष जमीन पर लोट-पोट होकर रोए जा रहा था। सुषमा जी उसे आवाज देकर बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर उस नन्हे तूफान को चुप कराना उनके बस की बात कहाँ थी। बस, मेरा बाबू चुप हो जा, देख दूध तैयार है। लेकिन इससे पहले कि वो दूध बोतल में डालकर आयुष के पास पहुंच पाती, एक कड़कती हुई आवाज ने घर की शांति को चकनाचूर कर दिया। ये सब क्या है माँ जी? हद हो गई आपकी। एक काम भी ढंग से नहीं होता आपसे। यह सपना थी उनकी बहू गुस्से भरे लहजे में। वो लगभग चिल्ला रही थी। वो तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुई। आयुष को गोद में उठाते हुए वो सास की ओर आग उगलती नजरों से देखने लगी। क्या हुआ बहू, ऐसा मैंने क्या कर दिया? सुषमा जी ने आश्चर्य से पूछा। उनके चेहरे पर मासूमियत थी। दूध की बोतल अभी भी उनके हाथ में थी। क्या कर दिया? क्या मुझसे पूछ रही हैं? सपना का स्वर और तीखा हो उठा। वो आयुष को गोद में झुलाते हुए बोली, जरा देखिए तो मेरे बच्चे की क्या हालत बना रखी है। सारे कपड़े गंदे, हाथ पैर मिट्टी से सने हुए, और ये बेचारा जमीन पर पड़ा चीख रहा था। मेरे पीछे ऐसे ख्याल रखती हैं आप इसका? सुषमा जी का चेहरा लटक गया। वो सफाई देने की कोशिश में बोली, अरे मैं तो बस दूध डालने गई थी। बिस्तर पर बिठाऊं तो ये गिर पड़ता है, इसलिए जमीन पर बिठाकर गई थी। बच्चा है बहू, हाथ पैर तो इधर उधर मारेगा ही। अच्छा, तो क्या चटाई पर नहीं बिठा सकती थी? जमीन पर क्यों बिठाया? सपना ने तपाक से सवाल किया। उसका गुस्सा अब उबाल पर था। फिर एक कोने में रखे आयुष के मैले कपड़ों की ओर देखा। हे भगवान, पहले आयुष के छोटे छोटे कपड़े तो धो देती थी, आज तो वो भी नहीं धोए आपने। मुझे तो समझ नहीं आती, सुबह सुबह सारा काम मैं निपटा कर जाती हूँ, फिर दिन भर आप करती क्या हैं? एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी भी आप ढंग से नहीं संभाल सकती। सपना की कटु बातें सुनकर सुषमा जी का दिल तड़प उठा। मन में एक तूफान सा उठ रहा था। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? उनकी आवाज में कंपन था। तुम्हें क्या पता दिन भर मुझे क्या क्या करना पड़ता है। घर के कितने काम होते हैं, ऊपर से छोटा बच्चा। कभी सेरेलैक बनाती हूँ इसके लिए, तो कभी दलिया। अकेले सब कुछ करना कितना मुश्किल होता है, ये तुम कैसे समझोगी? सपना ने तिरछी नजर से सुषमा जी को देखा। बस करो माँ जी, मुझे सब पता है कितना काम होता है। साफ सफाई के लिए काम वाली बाई आती है, सुबह का नाश्ता और सब्जी बनाकर मैं जाती हूँ, फिर रह क्या गया आपके पास? जरा मेरे बच्चे की हालत तो देखो। सपना ने आयुष को हल्के से हिलाया, जिसके कपड़ों पर मिट्टी के धब्बे और दूध की छींटें दिख रही थीं। इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, इसके कपड़े भी नहीं बदल सकती थी क्या? सुषमा जी ने गहरी सांस ली। वो अपने अंदर के दर्द को दबाने की कोशिश कर रही थी। बहू, सुबह से मेरा बदन टूट रहा था, हल्का बुखार भी है। आयुष आज बहुत तंग कर रहा था, फिर भी मैंने। उनकी बात पूरी होने से पहले ही सपना ने बीच में टोक दिया। बस कीजिए माँ जी, जब देखो कोई न कोई बहाना। काम नहीं करना तो साफ साफ कह दीजिए, मैं आयुष के लिए कोई डे केयर ढूंढ लूंगी। कहते हुए सपना ने दूध की बोतल झटके से उनके हाथ से खींची और आयुष को गोद में लिए तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। रसोई में अकेली खड़ी सुषमा जी की आंखें नम हो आईं। बुझे मन से वो अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर ढह गईं। आज सुबह से ही उनकी तबीयत नासाज थी, हल्का बुखार, बदन का टूटना, और फिर भी वो आयुष के पीछे भागती रही थी। इतना कहने के बावजूद सपना तो एक बार भी उनकी हालत नहीं पूछी। यह कोई नई बात नहीं थी, सपना का रोज का यही रवैया था। चाहे सुषमा जी दिन भर काम में डूबी रहें, चाहे उनकी तबीयत ठीक हो या ना हो, सपना को तो बस ताने मारने का मौका चाहिए था। सपना अपने कमरे में दाखिल हुई, आयुष को गोद से उतारा और उसके गंदे कपड़ों को झटके से बदलने लगी।
اس کی ہر حرکت میں غصہ جھلک رہا تھا۔ وہ لگاتار بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ عائش کو دودھ کی بوتل تھما کر اس نے اسے پالنے میں لٹایا اور خود بستر پر بیٹھ کر فون نکال لیا۔ یہ اس کا روز کا تھا۔ نوکری سے لوٹتے ہی جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں قدم رکھتی، اس کی ماں کا فون آ جاتا۔ ہاں ماں، ابھی ابھی گھر پہنچی ہوں، سپنا نے فون پر کہا۔ اس کی آواز میں تھکان اور چڑچڑاپن صاف جھلک رہا تھا۔ کیا بتاؤں ماں، آج پھر وہی تماشا۔ میں گھر پہنچی تو آیوش زمین پر لوٹ رہا تھا، بھوک کے مارے روتا جا رہا تھا میرا بچہ۔ اوپر سے سارے کپڑے گندے، نہ بچے کا خیال رکھتی ہیں نہ گھر کا کوئی کام۔ ادھر سے اس کی ماں شانتی دیوی نے ترنت تال ٹھونکتے ہوئے کہا، ارے یہ تو حد ہے سپنا، تو دن بھر نوکری میں کھٹتی ہے اور وہ بڑھیا گھر میں کیا کرتی ہے؟ بس موبائل چلاتی ہوگی یا سوتی ہوگی۔ بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تو دادی کی ہی بنتی ہے نا۔ سپنا نے ایک گہری سانس چھوڑی، جیسے اپنی ساری بھڑاس ماں کے سامنے انڈیل دینا چاہتی ہو۔ ہاں ماں، میں کیا کیا کروں؟ صبح ناشتہ بناؤ، سبزی کاٹو، کام والی کو کام سمجھاؤ، اور پھر نوکری کی بھاگ دوڑ، اوپر سے گھر آ کر یہ حال۔ ماں جی کو بس بہانے بنانے آتے ہیں۔ بدن دکھ رہا تھا، بخار تھا، ہر دن کا یہ ڈرامہ۔ شانتی دیوی نے تڑ سے جواب دیا، بخار؟ ارے یہ سب بہانے ہیں بیٹا، تجھے کیا معلوم، سارا دن بیٹھ کر ٹی وی سیریل دیکھتی ہوگی۔ خیر چھوڑو، تو کیوں اپنی جان جلاتی ہے؟ وہ تو عیش کر رہی ہیں اور تو پریشان۔ یہ بتا، روی کب واپس آ رہا ہے ٹور سے؟ کل رات تک آئیں گے ماں، فون پر بات ہوئی تھی میری۔ دونوں ماں بیٹی کی باتیں 1 گھنٹے تک چلتی رہیں۔ پرائیویٹ اسکول جہاں سپنا نوکری کرتی تھی، وہاں کی چھوٹی بڑی باتیں، گھر کا حال، یہاں تک کہ کھانے میں کیا بنا، سب کچھ اپنی ماں کو بتایا۔ اور شانتی دیوی وہ اس ساری جانکاری کو رشتہ داروں تک پہنچانے میں دیر نہ کرتی۔ ہماری سپنا کتنی محنت کرتی ہے، وہ فون پر رشتہ داروں کو بتاتی۔ دن بھر نوکری، پھر گھر کا کام، اور اوپر سے ساس بالکل مدد نہیں کرتی۔ پتہ نہیں کیسے سسرال ملا ہماری بیٹی کو۔ ادھر سشما جی اب بھی بستر پر لیٹی تھی، سر کو ہاتھوں میں تھامے۔ سپنا کی ماں کی باتیں کئی بار ان کے کانوں تک اڑ کر پہنچی تھی۔ ہر بار دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی تھی۔ ان کی آنکھیں اس تصویر پر پھر ٹھہر گئیں جس میں وہ اپنے بیٹے روی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کھڑی تھی۔ روی کو بتاؤں تو کیا اسے اور پریشان کروں؟ ویسے بھی وہ تو اپنی پتنی کو ہی سنے گا، انہوں نے سوچا۔ سشما جی کو اب لگنے لگا تھا کہ چاہے وہ کتنا بھی کام کریں، اس گھر میں ان کی قدر نہیں۔ آج تو بدن دکھ رہا تھا، بخار تھا، پھر بھی انہوں نے آیوش کو سنبھالا، گھر کا کام نپٹایا، مگر سپنا کو تو بس ان کی غلطیاں ہی دکھتی تھیں۔ کئی بار ان کے من میں خیال آتا کہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، مگر اگلے ہی پل سوال بھی اٹھ کھڑا ہوتا، جاؤں تو جاؤں کہاں، میرا تو اب یہی ایک ٹھکانہ ہے۔ آج بیٹھے بیٹھے سشما جی اپنے اتیت میں جھانکنے لگیں۔ کبھی ایک وقت تھا جب وہ بھی خواب دیکھا کرتی تھیں، دل کرتا تھا کہیں گھومنے جانے کا، پہاڑوں پر ٹھنڈی ہوا میں ہاتھ پھیلانے کا، اونچائی سے گرتے جھرنوں کو دیکھنے کا، برف سے ڈھکی پہاڑیاں، رنگ برنگے میلوں کی رونق دکھانے کا۔ بچپن میں بہت شوق تھے ان کے۔ مائکے میں جب بھی وہ کچھ کہتی تو یہی سننے کو ملتا، شادی کے بعد سب کرنا، ابھی تو گھر کا کام سیکھو، پڑھائی پوری کرو۔ اور انہوں نے مانا بھی، پتا کی عزت، ماں کی ہدایتیں، سب کا مان رکھا، اچھی پڑھائی لکھائی کی۔ لیکن شادی کے بعد جو جیون انہیں ملا، اس میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ خوابوں کی جگہ ذمہ داریوں نے لے لی۔ ساس کے تانے، گھر کے کام، رشتہ داروں کی اپیکشائیں اور پتی کی بے رخی نے دھیرے دھیرے اس چنچل لڑکی کو کسی کونے میں دھکیل دیا۔ نوکری، اس کا تو ذکر کرتے ہی سننے کو ملتا، گھر سنبھالو اپنا، بہو ہو، بہو کی طرح رہو۔
نہ نوکری کی اجازت ملی، نہ شوق پورے کرنے کی چھوٹ۔ دن بھر شروع ہونے کے ساتھ کام کرنے لگتی اور رات تک پوری طرح تھک کر چور ہو جاتی۔ پھر بیٹا روی پیدا ہو گیا، اس کے آگے پیچھے ہی ان کی پوری دنیا گھومتی تھی۔ گھر کی سنبھال اور بچے کی دیکھ بھال میں سمے ویتیت ہونے لگا۔ ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے آدھی سے زیادہ عمر بیت گئی۔ پھر کورونا کال میں پتی کا بھی ساتھ چھوٹ گیا، لیکن ماں بیٹے نے ایک دوسرے کو بخوبی سنبھالا۔ ان کا بیٹا روی شادی لائق ہو چکا تھا۔ سشما جی کو ہمیشہ ایک بیٹی کی کمی کھلتی تھی۔ کبھی کبھی اپنی سہیلیوں کو دیکھتی جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سنیما دیکھتی، مال جاتی، شاپنگ کرتی، تو ان کے دل کے کسی کونے میں کسک اٹھتی۔ انہوں نے سوچا جب بہو آئے گی تو بہو کے روپ میں مجھے بھی بیٹی مل جائے گی، اور بڑے ارمانوں سے سپنا کو بہو بنا کر لائیں۔ لیکن سپنا، وہ تو اپنی ہی دنیا میں مست تھی۔ صبح صبح گھر کا تھوڑا بہت کام کر کے اپنا ٹفن پیک کر کے نوکری پر نکل جاتی۔ شام کو لوٹتی تو سیدھا موبائل پر اپنی ماں سے فون پر باتیں کرنے لگتی۔ پیچھے سشما جی تھی جو پورا گھر سنبھال رہی تھی۔ بیٹے کی شادی سے پہلے کم سے کم سہیلیوں کے ساتھ کبھی کبھار کٹی پارٹی میں تو جاتی تھی، کبھی کسی کے گھر ستسنگ، تو کبھی اینیورسری، کبھی کسی کا جنم دن، تو وہاں جا کر ہنس بتیا لیا کرتی تھی۔ لیکن اب تو جیسے خوشیاں روٹ کر نکل گئی تھی ان کی زندگی سے۔ اب تو پودے آیوش کا پالن پوشن، صفائی، کھانا، کپڑے، برتن، سارا گھر، سب کچھ انہی کی ذمہ داری بن گیا تھا۔ جب انہوں نے ایک دن سپنا سے تھک کر کہا، بہو تھوڑا میرا ساتھ دے دیا کرو، بہت تھک جاتی ہوں، تو سپنا نے دو ٹوک کہہ دیا، میں ورکنگ ہوں ماں جی، اسکول سے لوٹ کر اور کتنا کروں گی؟ آپ تو سارا دن گھر پر ہی ہوتی ہیں، تھوڑا بہت تو کام سنبھال ہی سکتی ہیں۔ یہ شبد سشما جی کے بھیتر ہتھوڑے کی طرح گونجتے رہے۔ کیا صرف نوکری پر جانا ہی ورکنگ کہلاتا ہے؟ گھر کا کام کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ ان کے لیے سپنا اب بہو نہیں بلکہ ایک باس بن چکی تھی، اور وہ خود بس ایک ہاؤس کیپر، جسے ہر کام سمے پر بنا غلطی چپ چاپ ہونا چاہیے۔ آج ان کی طبیعت بھی ڈھیلی تھی، سارا دن سر بھاری رہا، پھر بھی انہوں نے آیوش کی دیکھ بھال کی۔ شام ہو چکی تھی لیکن بہو ابھی تک فون میں ویست تھی، سو خود ہی اٹھی اور رسوئی میں جا کر دال بنائی، کھانا لگایا۔ کھانے بیٹھے تو سپنا بول اٹھی، یہ کیا کتنی پھیکی دال بنائی ہے، مجھ سے تو نہیں کھایا جاتا مریضوں والا کھانا، آپ ہی کھائیے۔ اور موبائل اٹھا کر سپنا نے اپنے لیے پیزا منگا لیا۔ یہ سب دیکھ کر سشما جی کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ ہر روز کی طرح سپنا اپنے بیٹے آیوش کو ان کے پاس ہی سلا گئی تھی۔ آیوش ان کے بغل میں گہری نیند میں کھویا تھا، مگر سشما جی کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی تھیں، چپ چاپ آنسوؤں کو پوंچھتے ہوئے من ہی من بدبدا رہی تھیں، اب اور نہیں، اب مجھے خود کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ میرے جیون کی بھی کوئی قیمت ہے اور میں اسے ثابت کر کے رہوں گی۔ ان کے من میں وچاروں کا طوفان امڑ رہا تھا۔ ہر دن کا یہ تماشا، یہ طعنے، یہ ترسکار، کتنا اور سہوں؟ وہ سوچ رہی تھی، رشتہ داروں کو زبردستی تھوڑے ہی باندھا جاتا ہے۔ جب ایک پکش رشتہ نبھانا ہی نہیں چاہتا تو دوسرا کب تک اسے تھامے رکھے؟ ان کی برداشت کی سیما اب جواب دے چکی تھی۔ وہ اس گھر میں ایک کام والی کی طرح نہیں بلکہ اپنی عزت اور سوابھیمان کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ اگلا دن شنیوار تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی سشما جی کا فون بجا۔ اسکرین پر اپنی سہیلی منجو کا نام دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ سشما سننا، ہم سب مل کر 2 دن کی ورنداون یاترا پر جا رہے ہیں۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں تیرا جواب ہمیشہ کی طرح نہ ہی ہوگا، لیکن پھر بھی سوچا ایک بار پوچھ لوں، چلے گی کیا؟ کانہا جی کے درشن کرائیں گے، تھوڑا سکون ملے گا۔ سشما جی کا دل زور سے دھڑکا۔ ورنداون، کانہا جی کے درشن! کتنے سال ہو گئے جب انہوں نے آخری بار اپنے من کی سنی تھی۔ گھر کے کام، آیوش کی ذمہ داری، سپنا کے طعنے، ان سب نے ان کی زندگی کو ایک بوجھ بنا دیا تھا۔ مگر آج منجو کی آواز نے جیسے ان کے اندر ہی اس سشما کو جگا دیا جو کبھی سپنوں اور شوق سے بھری تھی۔ بنا زیادہ سوچے انہوں نے اتفاق سے کہا، ہاں منجو، میں چلوں گی۔
ہیں سچی؟ منجو کی آواز میں حیرانی اور خوشی دونوں تھی۔ تو ہمیشہ منع کر دیتی تھی۔ چل پھر شام کو 7 بجے نکلتے ہیں۔ سشما جی نے فون رکھا مگر من میں ایک ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ سپنا کیا کہے گی؟ وہ جانتی تھیں کہ اگر انہوں نے 2 دن کی بات کہی تو سپنا شاید جانے نہ دے۔ آخر عائش کی ذمہ داری اور گھر کا کام کون سنبھالے گا؟ انہوں نے دماغ لگایا۔ سپنا کی نوکری سے لوٹنے کے بعد اسے لاپرواہی بھرے لہجے میں کہا، بہو میری سہیلیاں ورنداون جا رہی ہیں کانہا جی کے درشن کرنے۔ میں بھی سوچ رہی ہوں 1 دن کے لیے چلی جاؤں۔ آج شام کو جاؤں گی، کل لوٹ آؤں گی۔ ویسے بھی روی تو آج رات ٹور سے واپس آ جائے گا ہی۔ سپنا جو فون پر کچھ اسکرول کر رہی تھی نے بنا نظر اٹھائے جواب دیا، ٹھیک ہے ماں جی، 1 دن کی ہی تو بات ہے، جائیے۔ من ہی من وہ سوچ رہی تھی، چلو 1 دن تو گھر میں شانتی رہے گی، عائش کو سنبھالنا کون سی بڑی بات ہے، اور سنڈے کو میں بھی دیر تک سو سکتی ہوں۔ ماں جی تو صبح صبح کھٹ پٹ شروع کر دیتی ہیں، نیند بھی پوری نہیں ہونے دیتی۔ اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے سشما جی کی نظر اپنی پرانی سلک کی ساڑی پر پڑی۔ سالوں پہلے انہوں نے اسے خریدا تھا مگر پہننے کا موقع ہی نہیں ملا۔ انہوں نے اسے بیگ میں رکھ لیا۔ کانہا جی کے درشن کرنے تو نئی ساڑی پہن کر ہی جاؤں گی، انہوں نے سوچا، لیکن ان کا من اتساہ اور گھبراہٹ کے بیچ جھول رہا تھا۔ شام کے 7 بجے سشما جی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ورنداون کی یاترا کے لیے نکل گئیں۔ چہرے پر ایک مسکان تھی۔ ادھر گھر میں سپنا نے فون پر اپنی ماں سے بات ختم کی۔ عائش پالنے میں گہری نیند میں تھا اور رات کا کھانا رسوئی میں بنا پڑا تھا۔ سپنا کے چہرے پر ایک ہلکی سی راحت تھی۔ چلو، وہ من ہی من بدبدائی، 1 دن تو ساسو ماں کی کھٹ پٹ سے چھٹی ملی۔ آج رات روی کے ساتھ تھوڑا پرائیویٹ ٹائم ملے گا، ویسے بھی وہ سارا دن گدھ کی طرح ادھر ادھر منڈلاتی رہتی ہیں، سنڈے کو بھی چین سے سونے نہیں دیتی۔ اس نے سوچا، عائش کو سنبھالنا کون سی بڑی بات ہے، 1 دن تو میں آرام سے نکال بھی لوں گی۔ رات کے 1 بجے جب روی اپنے ٹور سے تھکا ہرا لوٹا، سپنا آندھی نیند میں اٹھی۔ کھانا گرم کروں؟ اس نے انیندے سور میں پوچھا۔ روی نے ہاں مسل ہلایا اور کھانا کھا کر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ مگر ابھی دونوں نے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ عائش کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ وہ زور زور سے رونے لگا، بھوک سے بلبلاتا ہوا۔ ویسے تو ہمیشہ وہ دادی کے پاس ہوتا تھا، تو رات کو اسے دودھ پلانے کی ذمہ داری بھی دادی کی تھی، لیکن آج تو اسے سپنا کو ہی سنبھالنا تھا۔ سپنا پریشان ہو کر اٹھی، اٹھ کر دودھ گرم کیا اور بوتل تھمائی، مگر اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ بس عائش چپ ہو جا، ممی کو نیند آ رہی ہے، وہ بدبدائی، مگر عائش کہاں ماننے والا تھا۔ بوتل پھینک کر وہ کبھی سپنا کے اوپر کودتا تو کبھی روی کو پیر مارتا۔ روی تو تھکان کے مارے گہری نیند میں چلا گیا، مگر سپنا کا دھیریہ جواب دے رہا تھا، عائش بس کر، اس نے چڑچڑا کر کہا اور اسے موبائل تھما دیا۔ مگر عائش نے موبائل کو بھی ایک طرف پھینک دیا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ صبح 8 بجے جب عائش آخرکار تھک کر سو گیا، سپنا بھی بستر پر ڈھہ گئی، مگر ابھی 10 منٹ بھی نہیں بیتے تھے کہ دودھ والے کی بیل نے اسے پھر سے جھنجھوڑ دیا۔ اب کون ہے؟ سپنا چڑچڑاتے ہوئے اٹھی، دودھ لے کر اس نے چولہے پر ابالنے رکھا اور واپس کمرے میں لیٹ گئی، مگر نیند کی خوباری ٹوٹی ہی تھی۔ تبھی کام والی بائی نے بیل بجائی۔ باہر نکلی تو دیکھا سارا دودھ چولہے پر بکھر چکا تھا۔ ہائے رام! سپنا نے سر پکڑ لیا، یہ بھی گیا۔ وہ بدبدائی۔ سپنا نے کام والی بائی کو ساری صفائی کا ذمہ سونپا۔ اب تک اس کے پیٹ میں بھی چوہے دوڑنے لگے تھے۔ رسوئی میں کچھ بنا نہیں تھا، کچھ پکانے کا من اس کا تھا نہیں، سو اس نے بسکٹ اور نمکین سے ہی کام چلا لیا۔ اتنے میں عائش پھر جاگ گیا اور اس کی چیخ پکار نے سپنا کا سر درد اور بڑھا دیا۔ روی اٹھو نا! اس نے چڑھ کر روی کو ہلایا۔ دیکھو، عائش کو سنبھالو، میں تھک گئی ہوں۔
रवि ने आंखें मलते हुए कहा, सपना, मुझे नींद आ रही है। 2 दिन से सोया नहीं हूँ, रात को भी देर से लौटा था। तुम ही संभाल लो। सपना का गुस्सा सातवें आसमान पर था। हाँ, सब कुछ मैं ही करूँ? माँ जी एक दिन के लिए गई, मेरे लिए तो जैसे कोई मुसीबत खड़ी हो गई, वो चीखी। मगर रवि फिर से नींद में खो गया। उधर वृंदावन में सुषमा जी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। सहेलियों की हंसी और भजनों की मधुर धुन उनके कानों में रस घोल रही थी। कान्हा जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर उन्होंने आंखें बंद की तो एक अलग ही सुकून मिला दिल को। लेकिन यहाँ उनका घर किसी युद्ध क्षेत्र से कम नजर नहीं आ रहा था। आयुष के लिए दलिया बनाकर रखते हुए सपना की नजर बच्चे के मैले कपड़ों पर पड़ी। अरे, आधा दिन बीत गया और मैंने अभी तक इसके कपड़े भी नहीं बदले। उसने खुद को कोसा। खुद भी तो वो सुबह से नहाई नहीं थी। घर में नजर घुमाई तो चारों ओर कुछ न कुछ फैला हुआ था। थोड़ी देर में रवि भी तो उठने वाला था। वो भी उठते ही खाना मांगने वाला था। सपना का पेट भी भूख से बुलबुला रहा था। फिर उसने झटपट मोबाइल उठाकर खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ तो राहत मिलेगी, उसने सोचा। खाना खाकर सपना बाकी कामों में जुट गई, मगर काम खत्म होने का नाम ही न ले रहा था। कपड़ा धोने, आयुष को संभालने और बिखरे घर को ठीक करने में दिन कब ढल गया उसे पता ही नहीं चला। वो मन ही मन बुदबुदाई, बस अब माँ जी आएंगी तो थोड़ा सुकून मिलेगा, कम से कम आयुष को तो संभाल लेंगी। मगर घड़ी की सुइयां रात की ओर बढ़ रही थी और सुषमा जी का कोई अता पता नहीं था। सपना ने फोन उठाया और उनका नंबर डायल किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार घंटी जाती रही, मगर जवाब नहीं। इसी बीच सपना की माँ का फोन बार बार आ रहा था, मगर सपना के पास इतना समय कहाँ था कि वो अपने रोज की शिकायतों का सिलसिला चला पाए। उसने माँ का कॉल इग्नोर कर दिया। अब माँ को क्या समझाऊं? वो झल्लाई। खाना बनाने के लिए रसोई में गई, मगर तभी आयुष फिर से चिल्लाने लगा। उसकी भूख और शरारतें सपना का धैर्य चूस रही थीं। गुस्से में उसने फिर से सुषमा जी को फोन लगाया, मगर जवाब न मिलने पर उसका गुस्सा उबाल पर आ गया। आयुष अभी तक रो रहा था। हद हो गई, वो चीखी और गुस्से में आकर आयुष को एक थप्पड़ जड़ दिया। आयुष की जोर जोर की चीखें घर में गूंज उठी। तभी रवि दौड़कर आया। सपना, ये क्या? तुम छोटे से बच्चे को मारने लगी? उसकी आवाज में हैरानी और गुस्सा था। तुम्हें क्या करूं रवि? सपना का चेहरा गुस्से और थकान से लाल था। तुम्हारी माँ बिना सोचे समझे घूमने निकल गई। न कोई खबर, न फोन उठा रही हैं। और तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया? मेरा सारा संडे बर्बाद हो गया। वो चिल्लाते हुए से पकड़ कर बैठ गई। तभी उसकी माँ का फिर से फोन आया। सपना ने झटके से फोन उठाया और चीख पड़ी, क्या है माँ? बार बार फोन क्यों कर रही हैं? मुझे टाइम नहीं है और तुम बार बार परेशान कर रही हो। पहले ही मैं बहुत तंग हूँ, अब फोन मत करो, कहकर उसने फोन काट दिया। कमरे से रवि की आवाज आई, सपना, आयुष के लिए कुछ खाने को दे दो, शायद भूखा है, तभी रो रहा है। वो आयुष को गोद में लिए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। सपना ने गुस्से में रसोई की ओर देखा, मगर वहाँ कुछ तैयार नहीं था। वो फिर से सुषमा जी को फोन लगाने लगी, मगर जवाब न मिलने पर उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। शाम तक लौटूंगी कहा था, अब रात के 10 बज गए और तुम्हारी माँ का कोई अता पता नहीं। वो रवि पर बरस पड़ी। रवि ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अरे तो क्या हो गया? थोड़ा सा काम तो होता है घर का, उस पर भी तुम चिल्लाने लगी। सपना के कानों में यह बात तीर सी चुभी। यह वही शब्द थे जो वो हर बार सुषमा जी को सुनाती थी। थोड़ा सा काम। उस पल में उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो काम वो थोड़ा सा समझती थी वो कितना भारी था। सुबह से शाम तक आयुष को संभालना, खाना बनाना, घर की सफाई और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी, यह सब सुषमा जी हर दिन बिना शिकायत के करती थीं। और आज एक दिन में ही सपना की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसकी थकान, उसका गुस्सा और आयुष का रोना, सब कुछ उसने सुषमा जी की जिंदगी की एक झलक दिखा रहा था। उधर वृंदावन में सुषमा जी
اپنی سہیلیوں کے ساتھ مندر کے باہر بیٹھی تھیں۔ فون کی اسکرین پر سپنا کی کئی مسڈ کالز تھیں۔ منجو نے پوچھا، سشما فون کیوں نہیں اٹھاتی؟ کوئی ضروری کام ہوگا؟ سشما جی نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے کہا، فی الحال ان سکون بھرے پلوں کا آنند اٹھانے سے زیادہ ضروری کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ ورنداون کی 2 دن کی یاترا سشما جی کے لیے کسی سوپن سے کم نہیں تھی۔ مندر کا بھکتی سے سرابور ماحول، سہیلیوں کا ساتھ اور کانہا جی کے درشن کے بعد ملی وہ شانتی، سب کچھ ان کے من کو ایک نئی تازگی دے گیا۔ واپسی کے سمے جب ان کی سہیلیاں 2 مہینے بعد کی اگلی یاترا کی یوجنا بنا رہی تھیں، سشما جی نے بنا ہچک کہا، ہاں میں اگلی بار بھی چلوں گی۔ ان کی آواز میں آتم وشواس تھا۔ گھر کے کاموں سے بریک تو بنتا ہے، انہوں نے من ہی من سوچا۔ بس کی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا ان کے چہرے پر مسکان بکھیر رہی تھی، مگر گھر پہنچتے ہی وہ درشیہ دیکھ کر سشما جی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پورا گھر کسی طوفان کی چپیٹ میں آیا ہوا لگ رہا تھا۔ رسوئی میں برتنوں کا ڈھیر، صوفے پر پھیلے کپڑے، زمین پر بکھرے کھلونے اور بیچ میں بیٹھا آیوش گندے کپڑوں میں زور زور سے رو رہا تھا، اور سپنا وہ بستر پر نڈھال پڑی تھی جیسے تھکان نے اسے پوری طرح نچوڑ لیا ہو۔ سشما جی کا دل ایک پل کو پسیجا، مگر اگلے ہی پل ان کے من میں غصہ بھڑک اٹھا۔ سپنا کی نیند کھلی تو وہ جھٹکے سے اٹھی اور سشما جی کو دیکھتے ہی چلائی، یہ کیا ماں جی، 1 دن کو کہا تھا اور آپ نے 2 دن لگا دیے، بنا یہ سوچے کہ میں یہاں اکیلے سب کیسے سنبھالوں گی۔ سشما جی نے بھویں تانتے ہوئے جواب دیا، کیوں بہو، تمہارے اسکول میں تو آج سوموار کی بھی چھٹی تھی نا، پھر اتنی پریشانی کیوں؟ گھر کا کام اتنا بھی تو نہیں ہوتا، اور آیوش چھوٹا سا بچہ، وہ بھلا کتنا تنگ کرتا ہے۔ ان کی آواز میں تلخی تھی، مگر آنکھوں میں گہری بات چھپی تھی۔ سپنا ہڑبڑا گئی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شبد گلے میں اٹک گئے۔ سشما جی نے آیوش کو گود میں اٹھایا، لیکن جلد ہی احساس ہوا کہ اس نے بیچ میں پوٹی کی ہوئی تھی۔ پھر وہ سپنا کی اور مڑی، بہو میرے پیچھے تم نے میرے پوتے کا یہ حال بنا کر رکھا ہے، گندے کپڑے، سوسو پوٹی میں سنا ہوا، اور تو آرام سے سو رہی تھی۔ گھر تو دیکھو بکھرا پڑا ہے، کام والی بائی صفائی کر کے گئی ہوگی، مگر کیا تم سے چیزیں صحیح جگہ پر بھی نہیں رکھی گئیں؟ کھلونے، برتن سب ادھر ادھر، اور تم دن بھر موبائل ہی دیکھتی رہی کیا؟ سپنا کا چہرہ شرمندگی اور غصے کے بیچ جھول رہا تھا۔ وہ تپاک سے بولی، اچھا ماں جی سمجھ گئی، آپ تو مجھ سے بدلہ لے رہی ہیں، ہے نا؟ سشما جی نے گہری سانس لی، ان کی آنکھوں میں درد اور دृڑھتا کا مشرن تھا۔ بدلہ نہیں بہو، میں تو بس تجھے احساس دلانا چاہتی تھی کہ میں دن بھر کیا کرتی ہوں۔ 2 دن میں تو آیوش اور گھر کے ساتھ اتنی پریشان ہو گئی کہ کچھ نہیں سنبھلا، اور میں ہر دن یہ سب کرتی ہوں، دن بھر بچے کو سنبھالنا، سب کا کھانا بنانا، صفائی کرنا، اور پھر شام کو تمہاری باتیں سننا۔ کیا میں انسان نہیں ہوں بہو؟ مجھے بھی تھکان ہوتی ہے، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جب تم کہتی ہو آپ دن بھر کرتی کیا ہیں؟ اب سپنا کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے سر جھکا لیا۔ سشما جی کی ہر بات اس کے دل میں چبھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کیسے اس نے آیوش کو تھپڑ مارا تھا، کیسے روی سے جھگڑا کیا، اور کیسے اپنی ماں کا فون تک نہیں اٹھایا۔ 2 دن کی اس اکیلی جنگ نے اسے وہ تھکان، وہ بوجھ دکھا دیا جو سشما جی ہر دن چپ چاپ ڈھوتی تھیں۔ اس کا گلا روندھ گیا، وہ دھیمے سور میں بولی، ماں جی مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا، لیکن جب مجھے خود یہ سب کرنا پڑا تب سمجھ آیا کہ آپ کتنا کچھ کرتی ہیں۔ میں غلط تھی، پلیز مجھے معاف کر دیجیے، آگے سے میں گھر کے کاموں میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ سشما جی نے ایک پل کے لیے سپنا کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بہو، میں آیوش کو سنبھالتی ہوں، تو جا رسوئی میں کچھ کھانا بنا، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے۔ ان کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک ممتا بھری سختی تھی۔
सपना ने देखा कि सुषमा जी बड़े प्यार से अपने पोते को दुलारते हुए उसके कपड़े बदलने लगीं और आयुष उनकी गोद में शांत होकर उनकी साड़ी से खेल रहा था। देखकर सपना को एक अजीब सा सुकून मिला और रसोई में गई और आराम से खाना बनाने लगी। भूख तो उसे भी लगी थी। आज 2 दिन बाद सपना ने सुकून से बैठकर खाना खाया था। उस दिन के बाद जितना हो सका उसने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। सुबह सब्जी बनाने के अलावा वो शाम को भी रसोई में सुषमा जी के साथ काम करवाने लगी। अब रात का खाना सपना ही संभालती थी और सुषमा जी, उन्होंने भी अपने लिए समय निकालना शुरू किया। कभी सहेलियों के साथ सत्संग जाना और कभी बाजार की सैर, तो कभी बस बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ अपने पसंदीदा गाने सुनना। रिश्तों के बीच की गहरी खाई अब धीरे धीरे प्यार और समझदारी के पुल से भरने लगी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब तो शुरू हुआ था एक नया सफर, समझदारी का, अपनत्व का और सुकून भरे जीवन का। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।